انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز اور گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اور اس کی اصل مخاطب ہماری بہنیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت اور جس کے حاجت مند ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ہر شخص کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ دیکھیے، اس دنیا میں انسان اکیلے نہیں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں سے ملتا جلتا تعلق رکھتا اور ان کی زیارت، ان سے ملنے کے لیے آتا اور جاتا ہے، لیکن اس ملنے اور جلنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ لوگ الگ الگ مقصد اور الگ الگ غرض و غایت رکھ کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ خصوصاً ہماری بہنوں میں یہ عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، ملاقات کرنا، زیارت کے لیے جانا، یہ ان کے یہاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سلسلے میں شریعت نے اور اسلام نے جو آداب ہمیں دیے ہیں اس کا پاس لحاظ کم اور بہت کم لوگ، خاص طور پر ہماری بہنیں، اس کا پاس لحاظ نہیں رکھتی۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، ذرا اس پر توجہ دیں گے۔ دیکھیے، انسان زیارت جب کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، زیارت سے وہ زیارت نہ سمجھیں گے۔ ایک جگہ یہ مسئلہ میں چھیڑ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ شیخ، زیارت، اہل حدیث بھی زیارت کو لے جایا کرتا ہے۔ زیارت اصل میں جو شرعی لفظ ہے وہ بڑا واضح ہے، اس سے مراد کسی سے ملنے جانا۔ آپ اس کا نام میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، کسی سے میل جوڑ رکھنا رکھ لیجیے، کوئی بھی چیز رکھ لیجیے، لیکن جو شرعی لفظ ہے اس سلسلے میں کیا ہے؟ وہ زیارت ہے۔ حدیث شریف میں جو لفظ وارد کیا ہے وہ من عاد مریضا او زار اخلا۔ حدیث شریف میں کیا الفاظ استعمال ہیں؟ زیارت کے، یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جانا۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں اس میں بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے اگر انسان اس کو سامنے رکھے۔ زیارت سے تعلقات بڑھتے ہیں، اسی لیے جس کے یہاں انسان یا ہماری بہن زیادہ جاتی ہے اس سے تعلقات زیادہ استوار رہا کرتے ہیں۔ جس کے یہاں زیادہ جانا ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ بڑھتی ہے۔
تو یہ بہت بڑا فائدہ زیارت کا ہے اگر انسان نیت کو درست کر لے، اللہ کے لیے زیارت کرے، اخلاص سے نیت ہو تو اس سے کیا ہے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث وارد ہے اس سلسلے میں، حالانکہ حدیث ضعیف ہے، حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ تزاوروا وتحادوا فإن الزیارة تنبت الود والہدیة تذہب السخینہ۔ تم لوگ زیارت کو جاؤ، ایک دوسرے کے گھر جاؤ اور ہدیہ پیش کرو۔ زیارت کا ایک ادب کیا ہے؟ ہدیہ بھی پیش کرنا، لے کر جاؤ کچھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت سے محبت بڑھتی ہے، زیارت سے کسی کے ہاں آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے، اور ہدیہ جو ہے تحفہ دینا، یہ دل کسی کے دل میں اگر بغض اور نفرت ہے تو اسے زائل کرتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات زیارت ہم اپنے بچپن میں سنتے آئے ہیں، زیارت بسا اوقات دینی علم حاصل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگ کسی عالم کی زیارت کو گئے، وہاں سے کوئی سیکھ کر کے آئے، کوئی عالم آیا زیارت کے لیے، اس سے بہت سی چیزیں سیکھ لیا۔ تو زیارت علم کے حصول کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے جن زیارتوں کی ابھی میں تقسیم کروں گا ان میں سے ایک زیارت واجبی زیارت جو ہے، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ایک زیارت یہ ہے کہ واجب ہے، وہ زیارت علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ زیارت سے بہت سے مسائل کی اصلاح ہو جاتی ہے، بہت سے غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ میں اس موضوع کو تفصیل سے نہیں رکھتا، لیکن صرف ایک مثال دیتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری نہیں حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی میں مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ رکھا تھا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان مدینہ منورہ سے تشریف، مکہ مکرمہ سے یا ادھر تشریف لے کر کے آئے، ظاہر بات اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک انصاری صحابی کے ساتھ مہاجر یا کسی کا آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرتے تاکہ ان کی وحشت دور ہو۔ تو وہ صحابی جن میں مواخات کا رشتہ قائم تھا ان میں ایک حضرت ابو دردہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور حضرت سلمان فارسی یہ بھی مشہور صحابی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ کو زیارت کو گئے، حضرت ابو دردہ کی زیارت کو گئے، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی کو دیکھا کہ کپڑے ان کے کیا ہیں، میلے کچیلے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ عورت کوئی شوہر والی عورت ہے۔ آج معاملہ بالکل برعکس ہے ساتھیوں، جو شوہر والی عورتیں ہوتی ہیں گھر میں بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہیں، اور باہر نکلنا ہو تو جی خوشبو لگا کر کے جائیں گے۔ بالکل معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو شوہر والی عورت ہے وہ زینت اختیار کرے اپنے شوہر کے لیے، اور جو شوہر والی عورت نہیں ہے وہ زینت اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ وہ خوشبو لگائے ہے، اچھا لباس پہنے ہے، تو مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اس کا انکار، وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا۔ تو دیکھا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا پہنے ہوئے کیا ہے، بالکل ایسے پھٹے پرانے میلے کچیلے ہیں، آج کے اصطلاح میں اس پر پریس نہیں ہوا ہے، آج کی اصطلاح میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا کریں، تمہارے بھائی راتوں بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، عورت سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو میں کس کے لیے بنوں اور سنوروں؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رہنے دو۔ انتظار کرتے رہے تھے ابو دردہ کا، جب آئے تو حضرت ابو دردہ ظاہر بات اپنے بھائی سے ملے، بڑے خوش ہوئے۔ ذرا آواز اس کی کم کریں تو بڑے خوش ہوئے، اہلاً و سہلاً کہا، اور گھر والوں کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ گھر والے
کھانا تیار کیے. جب کھانے کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی نے کہا کھانا کھائیے. کہا کہ میں روزے سے ہوں. کہا اللہ کی قسم آپ نہیں کھائے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. آپ اگر نہیں کھائے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب مجبور ہو گئے روزہ توڑنے پر. رات وہیں پر حضرت سلمان فارسی سو گئے. اور جب 1 گھنٹہ بھی لیٹے نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو دردہ اٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے. کہا بیٹھ لیٹو. کہاں جا رہے ہو؟ لیٹو بیٹھ. کہاں جا رہے ہو؟ 1 گھنٹہ اور گزرا. پھر اٹھنے لگے. کہا کہ لیٹو. پھر 1 گھنٹہ گزرا. اٹھنا چاہے. کہا کبھی لیٹو. جب رات کا آخری حصہ باقی رہ گیا کہا الآن قم. اب اٹھو نماز پڑھنے کے لیے. اب اٹھو نماز پڑھنے کے لیے. اور کہا تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے خاندان کا, تمہارے مہمان کا, سب کا تمہارے اوپر حق ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اصلاح کس کی وجہ سے ہوئی؟ اس لیے کہ ایک ان کا بھائی ان کی زیارت کے لیے گیا تھا. تو زیارت کے بہت فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ ایک مسلمان کے لیے فائدہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے, اگر میری بہن اللہ کے لیے کسی کی زیارت کو جائے جس کی زیارت کو جانا واجب یا مستحب یا جائز ہے, جس کی زیارت کو جانا یا واجب ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے, اگر میری کوئی بہن, اگر میرا کوئی بھائی اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ اپنے بھائی کی, وہ بہن اپنے بہن کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحیح موطا امام مالک اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو ادریس خولانی بڑے مشہور تابعی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو ایک جوان کو دیکھا, براق الثنایا, جس کے دانت چمک رہے تھے. دیکھتے ہی میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں, ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں, جو بات بتا دیتے ہیں وہ مان کر کے چلے جایا کرتے ہیں. ان کی بتائی ہوئی بات پر کوئی آدمی حجت نہیں کرتا, نہ کوئی انکار کرتا ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی, دنیا میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ معاذ ابن جبل ہے. کہا دوسرے دن میں مسجد میں پہلے پہنچا, لیکن وہ اللہ کا بندہ مجھ سے بھی پہلے پہنچا ہوا ہے. وہ اللہ کا بندہ اس لیے ساتھیوں کہ ان لوگوں نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا تھا. مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے, اور کیا سمجھتے تھے کہ اس میں جتنا ہی وقت گزرا جائے, یہ نہیں کہ ہماری طرح آئے تقریر کی اور مسجد سے بھاگ کھڑے ہوئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے طبیعت اکتاتی. نہیں, یہ سنتیں ہیں ساتھیوں سلف کی, جسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا انتظار کرنے لگا. بڑی لمبی نماز پڑھ لینے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہہ رہے ہو, ذرا غور کر لو. کہا کہ اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا اللہ کی قسم. کہا اللہ کی قسم. کہا اللہ کی قسم. کہا اللہ کی قسم. کہا اللہ قسم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ قسم محبت کرتا ہوں. تو کہا ان کے چادر کو پکڑا, اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچ کر کے اپنے قریب لے آئے اور کہا اگر تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو تو سن لو, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں, جو میرے لیے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, میرے لیے کسی کی زیارت اور ملاقات کو جاتے ہیں, اور میرے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں. تو کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے اور وہ مقام آپ کو حشر کے میدان میں ملے
آپ کو بھی اور ہماری بہنوں کو بھی جو اپنے بہن کی زیارت کے لیے صرف کس لیے جا رہی ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہی ہیں، ثواب سمجھ کر کے جا رہی ہیں۔ بلکہ حضرت معاذ بن جبل ہی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو اللہ کے لیے کسی زیارت کو جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ مسلم احمد کی روایت ہے۔ کس لیے؟ جو صرف اللہ کے لیے کسی کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا کم ہے، اس ہی کیا کم ہے، وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا او اخا لہ، جس نے اپنے کسی مسلمان مریض کی عیادت کی، یا کسی او زار اخا لہ، یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پکارنے والا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، تو کتنا اچھا ہے، تیرے یہ قدم کتنے مبارک ہیں، سن لے تم نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ آدمی کسی مریض کی عیادت یا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ ساتھیو، زیارت کے بڑے فائدے اور زیارت کی بڑی فضیلتیں ہیں، میں ان تمام کی طرف نہ جا کر کے چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا لحاظ رکھنا زیارت سے متعلق ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ زیارت کے اقسام، علماء نے زیارت کی ایک قسم کی ہے واجبی زیارت، 4 قسمیں کی ہیں۔ واجبی زیارت کہ اگر وہ زیارت نہ کرے، ملنے کے لیے نہ جائے، ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے، تو انسان گنہگار ہوگا۔ اور دوسری زیارت مستحب زیارت، اگر جائے تو بڑا ثواب حاصل کرے جیسے ابھی آپ نے سنا، اور اگر نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسری زیارت جائز ہے، جائے یا نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور چوتھی زیارت ناجائز اور حرام ہے، یعنی اگر جائے تو گناہ کمائے، اور اگر اللہ کے لیے نہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے اس کو۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ واجبی زیارتیں کون ہیں تاکہ ہم سے نہ چھوٹیں، ہماری بہنوں سے بھی اور ہمارے بھائیوں سے بھی۔ پہلی چیز، متعدد صورتیں ہیں واجبی زیارات کی۔ مثال کے طور پر والدین کی زیارت واجب ہے، رشتہ داروں کی زیارت واجب ہے، مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعوت اگر کوئی بھائی دے تو اس کے یہاں جانا واجب ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، اگر اس کے ضرورت مند ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے جانا واجب ہے۔ یہ چند وہ زیارتیں ہیں جو ہماری بہنوں پر بھی اور ہمارے بھائیوں پر واجب ہے۔ والدین کی زیارت واجب ہے، رشتہ داروں کی زیارت واجب ہے، علم حاصل کرنے کے لیے زیارت واجب ہے، مریض کی عیادت کے لیے زیارت کرنا واجب ہے۔ اور ایک چیز، وہ کیا جی؟ ہاں دعوت تو یاد ہی رہے گا سب کو، کھانے کی بات ہے نا، اس کو کہاں بھولیں گے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سب سے آخر میں رکھا لیکن سب کو یاد رہا، ہے کہ نہیں؟ دعوت کے لیے جانا واجب ہے۔ بہت سی ایسی زیارتیں جہاں جانا، بہت سی ایسی دعوتیں جہاں جانا ناجائز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے رہے دعوت کے لیے جانا ضروری ہے، دعوت قبول کرنا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ تو پہلی زیارت جو واجب ہے وہ والدین کی زیارت ہے، عورت کے اوپر بھی اور مرد کے اوپر بھی۔ یہ زیارت ظاہر بات ہے والدین کے ساتھ زیارت واجب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ واجب ہے، اور حسن سلوک کا ایک طریقہ کیا ہے؟ زیارت کرنا بھی ہے، زیارت کرنا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے ہفتے میں ایک بار، عورت کے لیے ہفتے میں ایک بار
اپنے والدین کی زیارت کو جانا واجب ہے اور شوہر کے اجازت کی ضرورت نہیں. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے. چاہیے اجازت لینا چاہیے. زیارت کے آداب میں یہ باتیں آئیں گی. یہ ابھی مطلب حکم بیان ہو رہا ہے، ورنہ لوگ گھبرائے نہیں ہے کہ نہیں ہے. میں حدیث کی مخالفت نہیں کرتا، یہ ایک حکم ہے، لیکن زیارت کے آداب کیا ہیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. یہ حکم ہے، یعنی اگر شوہر منع کرتا ہے تو وہ منع کرنے پر کیا حق بجانب نہیں ہوگا بلکہ اسے گناہ ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں مصلحت دیکھی جائے گی کہ عورت یہاں پر شوہر کے حکم کی اطاعت کرے یا اطاعت نہ کرے، لیکن علی کل حال شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ شوہر کو روکنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ واجب کہہ دے رہا ہے اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. تو شوہر کہنے کا مطلب پہلی زیارت جو واجب ہے وہ کس کی ہے؟ والدین کے لیے ہے، خواہ یہ مرد ہے یا اس کے عورت ہے. اب یہ اس کی مدت کیا ہے؟ ہفتے میں ہے، روزانہ ہے، مہینے میں ہے، سال میں ہے. یہ انسان کے اپنے حالات اور ظروف اور والدین کے اپنے حالات اور ظروف کے اوپر منحصر ہوگا. بسا اوقات روزانہ جانا ضروری ہو جائے گا، اور بسا اوقات ہفتے میں ہوگا، بسا اوقات مہینے میں ہوگا، یا کم سے کم روزانہ ہفتے میں. جہاں اپنی بیوی سے روزانہ ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں، اپنے شوہر سے محترمہ روزانہ باتیں کرتی ہیں، اپنی سہیلی سے ہر وقت کیا کہتے ہیں اس کو؟ چیٹنگ یا چاٹنگ؟ کیا چاٹنگ ہے نا کہ چیٹنگ کہتے ہیں اس کو؟ چیٹنگ ہے نا، چیٹنگ چلتی رہتی ہے تو والدین سے بھی تو سلام کر لیا کریں 2 روپے خرچہ کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ والدین زیادہ حقدار ہے کہ نہیں؟ ساتھیوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت کوتاہی ہوتی ہے. ہمارا بھائی ہماری بہن گھنٹوں اپنے ساتھیوں اور سہیلیوں اور دوستوں سے بات میں لگا دیں گے، سینکڑوں روپے دوسرے لحاظ سے خرچ کریں گے، لیکن والدین کی زیارت، ان سے سلام کرنے کا موقع لوگوں کو نہیں رہا گا، ہے کہ نہیں؟ تو پہلی زیارت کیا ہے؟ والدین کی ہے. دوسری زیارت جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ رشتہ داروں کی زیارت ہے. ذرا غور کریں گے، آج اس بارے میں بڑی کوتاہی خاص طور پر اس وقت ہے. قیامت کی نشانی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دیں گے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھتیجوں کے بچوں کو پہچانتے بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ رشتہ داری توڑی جائے. لیکن دوستوں کے پورے خاندان کو جانتے ہوں گے. بہنیں اپنی سہیلیوں کے، ان کے بچے کیا ہیں، سہیلی کی کون سی سہیلی ہے، اس کی شادی کہاں ہوئی تھی، اس کا کہاں، اگر گھر کے راز خود شادی سے متعلق معلوم کرنا ہو تو عورتوں سے معلوم کیا ہے. ویسا ہی کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں، اس کے بارے میں معلومات بہت کم رہتی ہے لیکن سہیلیوں کے مقابلے میں کم رہتی ہے. اور رشتہ دار خاص طور پر خالہ زاد بہن ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان سے اگر تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، چچا نے کوئی سخت بات کہہ دی تو سال گزر جائے گا بھتیجی چچا کو ٹیلی فون نہیں کرے گی. کیوں؟ کوئی ہم ان سے کمزور ہیں، ہم ان کے نیچے دبے ہوئے، ہم کھاتے ہیں کیا ان کا؟ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو دوسری زیارت جو ہے وہ کس کی ہے؟ رشتہ داروں کی زیارت ہے، اور یہ واجب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر میں ایک بار وہ رشتہ دار جس سے محرمیت کا رشتہ ہے، رشتے کا سلسلہ بہت لمبا ہے، بہت لمبا رشتے کا سلسلہ ہے، لیکن وہ رشتہ جس میں محرمیت کا رشتہ ہے، ڈائریکٹ ان سے تعلق ہے، ان کی زیارت سال بھر میں کم سے کم ایک بار کیا ہے؟ واجب ہے. عید کے موقع پر سب لوگوں کو مبارکبادی دی جائے گی، لیکن شاید ہی اپنے چچا کو بھتیجی یا بھتیجا مبارکبادی بھیج دے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چچا جان بھی ہر ایک مبارکبادی بھیجیں گے، لیکن شاید ہی اپنے بھتیجی اور اپنے بھتیجے کو مبارکبادی بھیجیں. یہ جائز نہیں ہے ساتھیوں، یہ واجب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زیارتیں واجب ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ایک صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی زیارت ہے.
تیسری زیارت جو واجب ہے اور ہم سے بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے، واجب ہے ساتھیوں، واجب ہے، وہ مریض کی عیادت کے لیے زیارت ہے۔ ہم دیکھیں، ہم میں کا ہر انسان غور کرے، ہم اسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے جس سے ہمارے تعلقات ہیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی مریض کی عیادت کو جائیں گے جو ہمارا دوست ہے، جس سے ہماری دوستی ہے۔ لیکن ہمارا پڑوسی ہے، بیمار ہے، اگر ہم سے دوستی نہیں ہے تو جی، ہمارا ساتھی ہے، کام کرتا ہے، لیکن ہم سے دوستی نہیں ہے تو ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک صحیح بخاری سے اور بہت سے دیگر علماء کا ہے کہ مریض کی زیارت واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ 6 ہے نا، یا 5 ہے، ان میں سے کیا مریض کی؟ اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں مریض تھا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ہے کہ نہیں حدیث؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اے بندے، میں مریض تھا، تو میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، تمام لوگوں کو شفا تو دینے والا ہے، تو رب العالمین، تو کیسے مریض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، وہ ہاسپیٹل میں ہے، تمہارے پڑوس میں بیمار پڑا ہے، تو اس کی زیارت کو نہیں گیا، اگر اس کی زیارت کو گیا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس موجود پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو ملامت کرنا اس بات پر کہ بندہ اپنے بھائی کی زیارت کو نہیں جا رہا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ مریض کی زیارت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں حضرت عبادہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عود المریض، کیا بیان فرمایا آپ نے؟ عود المریض، یعنی مریض کی عیادت کرو، وجوبی طور پر گویا یہ حکم ہے۔ چوتھی زیارت جو واجب ہے وہ دعوت ولیمہ کی ہے، لیکن ولیمہ صرف شادی کی دعوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف شادی کا ولیمہ قبول کرنا واجب ہے، باقی قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی لاپرواہی ہے۔ کچھ لوگ تو ہے بڑی آسانی سے دعوت قبول کر لیں گے، لیکن کس کی؟ اگر ہمیں شیخ عبدالسلام صاحب مالدار ہیں، وہ دعوت دے تو بڑی آسانی سے چلے جائیں گے ہم۔ دیکھیے جو ماحول ہمارا ہے، لیکن ان بھائیوں میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، اگر وہ ہمیں دعوت دے گا، ارے بھائی بڑی مشغولیت ہے، موقع نہیں ملتا ہے، کیا کروں، بہت سوچتا ہوں، میں آپ کی بات رد نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں۔ لیکن شیخ عبدالسلام جب کہیں گے تو یہ نہیں کہ وقت نہیں ہے، شیخ صاحب وقت نکالتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ نے اللہ کے لیے یہ زیارت نہیں کی، کس کے لیے کی ہے؟ شیخ عبدالسلام کے لیے کی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو آج مریضوں، بیمار، آج مالداروں کی دعوت قبول کی جاتی ہے، بڑے لوگوں کی دعوت قبول کی جاتی ہے، اس کی دعوت قبول کی جاتی ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور جس کے ناراض ہونے کا ہمیں خوف، نقصان کا خوف رہا کرتا ہے، لیکن جس سے ہمیں کوئی فائدے کی امید نہ ہو، ہم اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوں گے؟ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میر نے یہ شعر اپنے بارے میں کہا ہے، لیکن اگر یہ شعر کسی پر دنیا میں فٹ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امیر سارے جہاں کا درد ہے ہمارے جگر پہ ہے، وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ میں سیاسی معاملات کس کے ذمے تھے؟ اقتصادی معاملات کس کے ذمے تھے؟ معاشرتی معاملات کس کے ذمے تھے؟ یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، رشتہ داروں کی، ہر ایک کی خبر گیری کرنا کس کا کام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک لوہار اور ایک بڑھئی نے، بلکہ بعض بات ہے ایک درزی نے اللہ کے رسول کو دعوت دی اور آپ نے قبول کر لیا اس کی اور گئے دعوت قبول۔ اس کے پاس گوشت اس کے نصیب نہیں ہوا،
بکرا نہیں ذبح کر سکا، مرغا نہیں ذبح کر سکا، صرف سالن بنایا کس کا؟ کدو کا اور کوہڑے کا، یہ سالن بنایا تھا۔ وہ بھی نہیں، اتنا نہیں تھا اس کے پاس کدو کہ اس کو سبزی بنائے، کیا بنایا اس نے؟ سالن بنایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بڑے شوق سے کدو شوربے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا شروع کر دیا آپ نے۔ ذرا دیکھیں آپ، تو دعوت قبول کرنا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب، اگر تمہارا کوئی بھائی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، عرسن کان او نحوہ او غیرہ، خواہ شادی کی دعوت ہے یا کسی اور، تو اپنے بھائی کی دعوت قبول کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعوت شرعی ہو، وہاں پر کسی منکر کام کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان آداب اور شروط کے ساتھ دعوت قبول کرنے کے آداب ہیں، میں ان کو یہاں پر نہیں ذکر کر سکتا۔ اسی طریقے سے پانچویں زیارت جو واجب ہے بہنوں پر، ہمارے بھائیوں پر، وہ طلب علم کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ علم۔ مثال تو ہماری بہن ہے، اس کے پاس شریعت کا وہ علم نہیں ہے جو ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مرد کے پاس ہونا چاہیے۔ قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہے، حلال حرام کے مسائل کو نہیں جانتی ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہے، بچوں کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں اس کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں واجب ہے کہ وہ عورت کسی ایسی عورت کی زیارت کے لیے جائے یا مرد کی زیارت کے لیے جائے جو اسے یہ مسائل سکھا سکے۔ اور یہی بھائیوں کے اوپر بھی ہے، یہی بھائیوں کے اوپر بھی کہ ضروری یہ ہے کہ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے انسان جائے۔ تو واجبی زیارات میں سے یہ زیارتیں ہیں، جو زیارتیں ساتھیوں مستحب ہیں، وہ زیارت میں ایک زیارت تعزیت کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ تعزیت کے لیے۔ پڑوسی کی زیارت، دوستوں اور سہیلیوں کی زیارت، نیک اور صالح بزرگوں کی زیارت، یہ زیارت ایسی ہے جو زیارت مستحبہ میں ہے، ایسی اور بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ یعنی تعزیت کے لیے کسی کے ہاں میت ہو گئی، یہ زیارت واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں جو کام کرنے ضروری ہیں وہ کام کرنے والے لوگ پورے نہیں ہو رہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں تعزیت کے لیے زیارت واجب نہیں ہے لیکن ہے مستحب، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی مصیبت کے موقع پر، کسی پریشانی کے موقع پر، میت ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، ایسے موقع پر اس کی دلجوئی کرے گا، اس کو صبر دلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے کرامہ اور شرافت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو پریشان حال کی کسی کے ہاں میت ہو چکی ہے، وہ زیارت کرنا ان زیارات میں ہے، کیا ہے؟ وہ مستحب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشغولیت کے باوجود بھی اس زیارت کو کم اور کم ہی چھوڑا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار آپ نے سنا کہ ایک عورت کے ہاں ایک بچے کا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنا کہ اسے بڑی وہ بہت غمگین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور کہا کہ ام فلان، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت میں آپ کے کام آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر دے، سنا ہوں بڑی پریشان ہے تو۔ کہتی اے اللہ کے رسول، میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہوتی نہ ہوگی، یہی اکیلا آنکھوں کا تارا تھا جو چلا گیا، میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پریشان ہے؟ میرے امت میں لا ولد وہ نہیں ہے، بانجھ وہ مرد عورت نہیں ہے جس عورت کی کوئی اولاد نہ ہوتی ہو، اصلی بانجھ وہ عورت ہے جس کا کوئی بچہ اس کی زندگی میں اس کا انتقال نہ ہو گیا۔
کیا تو نہیں چاہتی ہے کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو وہ بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کر کے تجھے کہاں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر۔ تو مصیبت زدہ لوگوں کی زیارت یہ بھی کیا ہے؟ مستحب زیارات میں ہے۔ اسی طریقے سے مستحب زیارات میں پڑوسیوں کی بھی زیارت ہے، پڑوسیوں کی زیارت ہے۔ جانتے ہیں پڑوسیوں کا حق بہت بڑا ہے۔ آج ساتھیوں بہت بدقسمتی سے آج مسلم محلے میں بھی آپ چلے جائیے، بہت سے لوگ پوچھئے کس کا گھر ہے، پتہ نہیں ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ بغل میں آپ کے کون رہتا ہے پتہ نہیں، ایک صاحب ہے فلاں کام کرتے ہیں، لیکن کہاں کے رہنے والے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کہاں گیا پڑوس کا حق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، کہاں گئے وہ؟ پڑوسیوں کا حق بیان کیا ہے نا، بلکہ آپ نے عورتوں کو تو اتنا فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن عورت کوئی اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگر وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کی کھری ہدیہ کے طور پر دینا تو وہ بھی دے دے اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ کا ساتھی آپ کا پڑوسی سمجھدار ہے، اللہ نے اسے سمجھ دی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس جذبات سے اس کو دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں کی زیارت، اسی طریقے سے سہیلیوں کی زیارت یا دوستوں کی زیارت، اس سے مراد وہ دوست ہیں یا وہ سہیلی ہے جو تعلق صرف دین کی بنیاد پر قائم ہے، کام کرنے والے ساتھی ہمارے نہیں ہے، ان سے مراد نہیں ہے، ان کی زیارت جائز زیارات میں ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی عورت سے ہماری بہن نے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہے، آپ نے کسی بھائی سے کس لیے محبت کی ہے؟ اللہ کے لیے محبت کی ہے۔ کیوں؟ وہ نیک آدمی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ نیکی کے کام کی طرف رغبت رکھتا ہے، نیکی کے کام سیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہے، اس لیے اس سے آپ کو تعلق ہے، اس لیے آپ کو اس سے دوستی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زیارت کو جانا بھی کیا ہے؟ وہ آپ لوگ وہ حدیث بار بار صحیح مسلم شریف کی سنتے ہوں گے کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے کسی گاؤں دوسرے محلے میں جا رہا، دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے نوکے کے اوپر اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے کہا میاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں اسی گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا فلاں آدمی سے کوئی لین دین ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اسے کچھ دیا ہے واپس لینا ہے؟ اس کا کوئی حق ہے؟ کہا کچھ نہیں، صرف اس لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت۔ اس فرشتے نے کیا کہا؟ تو محترم سن لیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہیں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اپنے بھائی کی صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ زیارت ہے جو مستحبات میں سے ہے۔ اسی لیے نیک اور صالح لوگوں کی بھی علماء ہیں، ان کی زیارت کو جانا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے نیک لوگوں کے پاس انسان جب جائے گا تو وہاں بیٹھ کر کے کوئی غلط بات نہیں سنے گا، وہاں سے کوئی اچھی بات سیکھ کر کے آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اہل علم کی زیارت اور نیک اور صالح لوگوں کی زیارت یہ مستحب زیارات میں سے ہے۔ بس چند منٹ باقی ہیں، اس میں صرف گنا دے رہا ہوں کہ حرام زیارات کیا ہیں۔ حرام زیارات کون کون سی زیارتیں ہیں جو حرام ہیں؟ دیکھیے، پہلی زیارت ساتھیوں، کفر اور شرک کی دعوت دینے والے مرد ہیں یا عورت ہیں، اس کی قسم کی دعوت دینے والے اور مبتلا لوگوں کی زیارت کو جانا ناجائز اور حرام ہے۔ بدعت کو رواج دینے والی عورتیں، بدعت کو رواج دینے والے مرد، ان کی زیارت کو جانا ناجائز ہے۔ ایک عورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بے دین ہے، جہاں بیٹھو عورتوں کے پردے کا مذاق اڑاتی رہتی ہے،
جہاں بیٹھ جاؤ دین کا کام کرنے والی جو اللہ کی اور بندیاں ہیں ان کے بارے میں باتیں کر کا مذاق اڑاتی رہتی. تو ایسی عورتوں کے پاس جانا، ایسے مردوں کے پاس جانا کیا ہے؟ یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا. اسی طریقے سے بدعت کو رواج دینے والے گندے اخلاق کے جو لوگ ہوں ان کی زیارت کو بھی جانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس گھر یا مجلس کی زیارت کو جانا جائز نہیں ہے جس گھر میں کسی منکر کام کا ارتکاب ہو رہا ہے. وہاں جائیں آپ تو گانے باجے کا دور چلتا رہتا ہے. لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. یا اس قسم کی اور گندی جو باتیں ہوتی ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں اس مجلس کے اندر، تو اس مجلس میں جانا، اس گھر کی زیارت کے لیے جانا ہاں بسا اوقات ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بات واضح کر دوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اپنے گھر میں فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، گانا سننے کا عادی ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے لحاظ میں اس کو بند کر دیتا ہے اور آپ کی باتیں سنتا ہے، تو یہاں اس کی زیارت کو جانا ناجائز زیارت میں داخل نہیں. بسا اوقات یہ آپ کے اوپر مستحب ہوگا، بسا اوقات جائز ہوگا، بسا اوقات واجب ہوگا، اس مقصد کے پیش نظر اور فائدے کے پیش نظر. لیکن آپ جائیں یا نہ جائیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے. مثال کے طور پر مرد و عورت کا اس گھر میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، آپ وہاں پر جائیں، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. تو وہ جگہ جہاں پر کھلے عام اس قسم کا ارتکاب ہوتا ہو وہاں نہ جائیں. اس کے علاوہ جو زیارتیں ہیں واجب ہے. دیکھیے زیارت کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں. زیارت سے قبل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی جائے، محترمہ ہے تو گھر والوں سے اجازت لے کر کے جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اہل خانہ کی ضرورت کا اہتمام کیا جائے. یہ نہیں کہ گھر میں ہماری بیوی، آپ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں، کام سے آئے، کپڑا بدلا، چائے پیے اور باہر نکل کے کہا فلاں صاحب زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بیوی بیچاری اکیلی ہے، بچوں کو ہوم ورک اسے کرانا ہے، کپڑا اسے دھلانا ہے، کھانا اس کو پکانا ہے، آپ کے کپڑے سب دھلنا، اور آپ گھومنے ٹہلنے نکل گئے. یہ چیز کیا ہے؟ ایسے ہی محترمہ اگر گھر میں ہیں، گھر میں ضرورت ہے ان کی رہنے کے لیے، بچے ضرورت مند ہیں، شوہر آئے گا وہ ضرورت مند ہے، تو ایسے وقت میں جانا جائز نہیں ہے. گویا گھر والوں کی زیارت کا اہتمام کریں. جس گھر میں جا رہے ہیں ان کے حالات اور ضرورت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہر وقت جانا مناسب نہیں ہوتا. ایک صاحب ایک دن میرے پاس 2 بجے آئے اور بڑے غصے میں ہیں. کیوں بھائی؟ اپنی بیوی کو چونکہ 2 بجے انہیں دکان پہ جانا رہتا تھا، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے گئے اور ایک گھر میں دستک دیا تاکہ وہاں پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اپنی دکان پہ چلے جائیں. وہ بیچارے بھی اچھے تھے، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا ہی نہیں. وہ آئے میرے پاس بڑے ناراض ہیں. عجیب ہے، گیا تھا میں اللہ کے لیے گیا تھا، دروازہ کھولا ہی نہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی جانے کا وقت ہے دوپہر میں؟ یہ تو وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے؟ وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. دوپہر کے وقت جب تو اپنے کپڑے اتارو، یعنی یہ وقت کیا ہے؟ ایسا ہے کہ محرم بھی آپ کے کمرے میں نہ داخل ہو، یہ جائے کہ آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں. تو جہاں جا رہا ہے انسان وہاں ان کے لوگوں کی زیارت کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ فیل ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی عورت کے زیارت کے لیے جا رہی میری بہن، اور یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ہوم ورک کراتی ہے اور بچوں کو پڑھاتی ہے. باپ چلے گئے، آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی. ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ یا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اس کا شوہر ڈیوٹی سے آتا ہے، ظاہر بات سے پانی دینا ہے، چائے دینا ہے، اور آپ جا کر بیٹھ کے مشغول کر دیا. تو یہ ضروری ہے کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے اور جہاں جا رہے ہیں ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے. جس گھر میں جا رہے ہیں جانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہدیہ اور تحفہ لے کر جانا چاہیے. یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جو کچھ ہو سکے، معمولی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے کیا ہوتا؟ بچوں کا دل
خوش ہو جایا کرتا ہے۔ خیر ساتھیو، اس قسم کی باتیں آداب سے متعلق بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت میرا جتنا مجھ سے کہا گیا تھا اس سے 2-1 منٹ زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہ امید رکھتے ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو صرف نماز روزے کی حد تک دین اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ دین کو مکمل طور پر ملنے جلنے کے، لین دین کے، اٹھنے بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، دینی آداب کو، دینی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔